السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 25 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 18 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی نے کہا کہ دہلی کے پانی کی وزیر آتشی کو آج منگل کی الصبح صحت خراب ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ آتشی دہلی میں جاری پانی کے بحران کے درمیان قومی دارالحکومت میں پانی کا مطالبہ کرتے ہوئے غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر بیٹھی تھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وزیر کو لوک نائک اسپتال کے ایمرجنسی ICU میں داخل کرایا گیا۔ پانی کی وزیر آتشی کی صحت بگڑ گئی ہے۔ آدھی رات کو ان کا بلڈ شوگر لیول 43 اور صبح 3 بجے تک 36 تک گر گیا تھا، جس کے بعد انہیں LNJP اسپتال کے ڈاکٹروں نے فوری طور پر اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا۔ آج ایمرجنسی کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس اور راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے 4 بیک ٹو بیک ٹویٹس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن ان تمام عظیم مرد اور خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کی مخالفت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر #DarkDaysOfEmergency تحریر کرتے ہوئے ٹیگ کیا اور کہا کہ ہمیں یاد دلانا ہے کہ کس طرح کانگریس پارٹی نے بنیادی آزادیوں کو تباہ کیا اور ہندوستان کے آئین کو کچل دیا، جس کا ہر ہندوستانی احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں لکھا کہ اقتدار میں رہنے کے لیے اس وقت کی کانگریس حکومت نے ہر جمہوری اصول کو نظر انداز کیا تھا اور ملک کو جیل خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس نے بھی کانگریس سے اختلاف کا اظہار کیا، اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ PM مودی نے کہا کہ ایسی پالیسیاں سماجی طور پر کمزور طبقوں کو نشانہ بنانے کے لیے لاگو کی گئی ہے۔ تیسرے ٹویٹ میں PM مودی نے لکھا کہ ایمرجنسی لگانے والوں کو ہمارے آئین سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ واضح کہ اندرا گاندھی کے دور میں اندرونی خلفشار کی وجہ سے ایمرجنسی 25 جون 1975 سے نافذ کیا گیا تھا اور 21 مارچ 1977 تک ایمرجنسی نافذ تھا۔ آج 25 جون 2024 کو ایمرجنسی کے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ کیرالہ اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں مرکز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پر ریاست کا نام تبدیل کر کیرالم کر دیں۔ اسمبلی نے دوسری بار قرارداد منظور کی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پہلے اس تجویز کا جائزہ لیا تھا اور کچھ تکنیکی تبدیلیوں کا مشورہ دیا تھا۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے یہ تجویز پیش کی۔ انہوں نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ ملک کے آئین کے 8ویں شیڈول میں شامل تمام زبانوں میں جنوبی ریاست کا نام کیرالہ سے بدل کر کیرالم کر دیا جائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی صدر اور مرکزی وزیر JP نڈا کو راجیہ سبھا کا ہاؤس لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع ذرائع کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ JP نڈا مرکزی وزیر پیوش گوئل کی جگہ لیں گے، جو ممبئی سے الیکشن جیتنے کے بعد لوک سبھا کے رکن بن گئے ہیں۔ راجیہ سبھا میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اپوزیشن کے لیڈر ہیں۔ JP نڈا کے علاوہ راجیہ سبھا کے دیگر 11 اراکین کو مرکزی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے 18ویں پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کے پہلے دن وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بنی NDA حکومت کے 15 دنوں کا رپورٹ کارڈ پیش کیا اور الزام لگایا کہ 2 ہفتوں میں ہی یہ حکومت 10 محاذوں پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے عوام کو متوجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی ترجیح صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانا ہے۔ مودی حکومت کی تیسری میعاد کے پہلے 15 دنوں کا رپورٹ کارڈ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیش کیا۔ انہوں نے لکھا کہ NDA کے پہلے 15 دن خوفناک ٹرین حادثہ، کشمیر میں دہشت گردانہ حملے، ٹرینوں میں مسافروں کی حالت زار، نیٹ امتحان گھوٹالہ، نیٹ PG امتحان ملتوی، UGC نیٹ کا پیپر لیک، دودھ، دال، گیس ٹول مزید مہنگے، آگ سے دہکتے جنگل، آبی بحران، گرم لہر میں انتظام نہ ہونے سے اموات۔ راہل گاندھی نے براہ راست مودی کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے کہ نفسیاتی طور پر بیک فٹ پر نریندر مودی صرف اپنی حکومت بچانے میں مصروف ہیں۔ نریندر مودی جی اور ان کی حکومت کا آئین پر حملہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے اور یہ حملہ ہم کسی حال میں ہونے نہیں دیں گے۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے موجودہ نظام پر سوال اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر موجودہ نظام کو منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعظم کو لکھے گئے اس خط میں ممتا بنرجی نے درخواست کی ہے کہ میڈیکل میں داخلے کے معاملے میں اختیار اور ذمہ داری ریاستوں کو لوٹا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے پرانا نظام بحال کرنے کی درخواست کرتے ہوئے خط میں ممتا نے لکھا ہے کہ ریاستی حکومت ایک ڈاکٹر کی تعلیم پر اوسطاً 50 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے، اس لیے مشترکہ داخلہ امتحانات کے ذریعے میڈیکل کے طلباء کو منتخب کرنے کا حق ریاست کے پاس ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں اپنی دھواں دھار تقریر سے مودی حکومت کے ہوش ٹھکانے لگا دینے والی مشہور TMC رکن پارلیمنٹ مہوا مترا نے لوک سبھا کے لیے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد اجلاس کے پہلے دن ساتھی خاتون اراکین پارلیمنٹ کے تصویر شیئر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ لڑا کے پھر لوٹ آئے ہیں۔
वाज़ रहे कि मोदी हुकूमत ने साबिका लोकसभा से महुआ मित्रा पर ऐवान में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का इल्ज़ाम आयद करके मुअत्तल कर दिया था। दोबारा जीतकर ऐवान में इनकी वापसी इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत की हामिल और बीजेपी के लिए बात से शर्मिंदगी है। महुआ मित्रा ने पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन एक के बाद दीगर 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए। पहले एक पोस्ट में उन्होंने दीगर खातून अराकीन पार्लियामान के साथ अपनी 2019 और 2024 की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि लड़ाके फिर लौट आए हैं। अयोध्या का राम मंदिर पहले ही बारिश में टपकने लगा है। मंदिर की तामीर से पहले यह दावा किया गया था कि ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है जिस पर जलजला भी असरअंदाज नहीं हो पा गया, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि पहली बारिश का भी ये मंदिर सामना नहीं कर सका। मंदिर की छत टपकने के ताल्लुक से चीफ पुजारी आचार्य सुतेंद्र दास का बयान मीडिया की सुर्खी बन गया है। उन्होंने कहा कि जिस जगह रामलला बैठे हैं वो जगह भी पानी से भरी हुई है। अगर 1-2 दिन में इंतजाम ना किए गए तो दर्शन और पूजा के इंतजाम को भी रोकना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए चीफ पुजारी आचार्य सुतेंद्र दास ने कहा है कि गुज़िश्ता रात 2 से 5 बजे तक बारिश हुई। इसके बाद मंदिर के सामने वाला मंडप 4 इंच तक पानी से भर गया। मंदिर के अंदर मौजूद लोगों को खौफ था कि कहीं बिजली का करंट ना लग जाए, इसलिए सुबह 4 बजे हुई आरती को टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। सुबह 6 बजे की आरती भी इसी तरह हुई। आचार्य सुतेंद्र दास ने कहा कि छोटे मंदिरों में भी पानी भर गया है। इल्ज़ाम है कि राम मंदिर से बारिश का पानी निकलने की कोई जगह ही नहीं रखी गई है। ऊपर से पानी भी टपकने लगा जिससे अफरा तफरी मच गई। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली अदालत के जरिए जमानत मिलने के बाद दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अबूरी रोक लगाने के फैसले को गैर मामूली करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की सरदर्निश की। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने केजरीवाल की अर्जी पर समाअत करते हुए नाराजगी का इजहार किया और मुशाहिदा किया कि इस मामले में फैसलों को महफूज नहीं किया जाता बल्कि इस पर इसी वक्त फैसला सुनाया जाता है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में कोई फौरी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट की तरह गलती का इर्तिकाब नहीं करेगी। बेंच ने इस मामले की समाअत 26 जून को तय की है। उम्मीद है कि हाई कोर्ट 25 जून को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ओडिशा में बीजेपी के हाथों शर्मनाक हार और लोकसभा के लिए एक भी रुकने पार्लियामेंट मुंतखब ना हो पाने के बाद बीजू जनता दल ने बीजेपी की हिमायत से तौबा कर ली है। बीजेडी फैसला किया है कि अब वो मोदी हुकूमत यानी बीजेपी की हिमायत कतई नहीं करेगी। एक तरह से मोदी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने अपने अराकीन पार्लियामेंट को वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो ऐवान में मजबूत अपोजिशन का किरदार निभाए। काबिल जिक्र है कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई और 27 जून से राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। इससे कबल सभी पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट ने ऐवान में अपनी अपनी बात रखने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी ज़िमन में बीजेडी सरबराह नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के राज्यसभा के 9 अराकीन के साथ मीटिंग की और इन्हें ऐवान की कार्रवाई के दौरान मजबूत अपोजिशन की शक्ल में अपना किरदार निभाने की हिदायत दी। लोकसभा के स्पीकर के सिलसिले में बीजेपी ने अपनी इत्तेहादी पार्टियों से सलाह व मशवरा शुरू कर दिया, जबकि अपोजिशन अपना उम्मीदवार खड़ा करने के इम्कानात पर गौर कर रही है। राय से मिली इत्तलात के मुताबिक बीजेपी ओम बिरला को ही एक बार फिर स्पीकर बनाने का इरादा रखती है। तेलुगु देशम पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्पीकर के ओहदे की दावेदार हैं, कि लीडर के राम मोहन नायडू के मुताबिक इसका फैसला इनकी पार्टी के सदर करेंगे और अभी इस ज़िमन में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। 18वीं लोकसभा के पहले इजलास में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अराकीन आइन की कॉपी हाथों में लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। ऐवान की कार्रवाई से कबल आइन की कॉपी को लहराते हुए मार्च निकालकर अपोजिशन ने यह वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपनी तीसरी मियाद में इस तरह खेल खेलने का मौका नहीं मिलेगा जैसा मौका गुज़िश्ता 2 मियादों में अपोजिशन के कमज़ोर होने की वजह से मिला था। मार्च निकालने से कबल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर राहुल गांधी, TMC सुदीप बंदोपाध्याय और DMK TR बालू उस जगह इकट्ठा हुए जहां पहले बाबा कौम महात्मा गांधी का कदावर मुजस्समा नस्ब था। इस मौके पर सोनिया गांधी भी इनके साथ थी। यहां इन सीनियर लीडरों ने आइन जिंदाबाद के साथ ही संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे के नारे बुलंद किए। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर KC वेणुगोपाल ने कहा, हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं, हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने के अपने अज़्म पर कायम और मुत्तहिद हैं। दिल्ली बीजेपी मंदर सेल के कन्वेनर कर्नेल सिंह ने 2 पुलिस स्टेशनों के SHOs के सामने मुसलमानों को मारने और काट देने की धमकी दी और पुलिस अफसरान खामोश तमाशाई बने रहे और इसकी इश्तियाल अंगेज बातें सुनते रहे। मामला दिल्ली के संगम विहार इलाके का है। वायरल वीडियो में साफ सुना गया है कि कर्नल सिंह पुलिस अफसरान को धमकाते हुए कहता है कि 48 घंटे में जो कार्रवाई करनी है कर लो, इसके बाद मैं लड़कों को तलवारें दे दूंगा और यहाँ 1.5-2 लाख जितने भी मुसलमान रहते हैं सबको काट दूंगा।
ویڈیو میں کرنیل سنگھ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہندوؤں کو اکساتے ہوئے صاف دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے میں ڈی سی پی، اے سی پی، ایس ایچ او کو پولیس ہیڈ کوارٹرز میں طلب کیا گیا ہے۔ ضلع پولیس کی طرف سے اس معاملے میں کسی طرح کا کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ پولیس پر یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کھلے عام مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی دھمکی دینے والے کرنیل سنگھ کو ابھی تک پولیس نے گرفتار کیوں نہیں کیا۔ میڈیکل میں داخلے کے لیے نیٹ امتحان میں دھاندلی کا انکشاف اور اس کے بعد کئی امتحانات کی منسوخی پر سیاسی طوفان کے درمیان جب مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان لوک سبھا میں رکنیت کا حلف لینے اٹھے تو نیٹ اور شرم کرو کے نعرے لگائے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ اپوزیشن نے دھرمیندر پردھان کو اپنے نشانے پر رکھتے ہوئے اس معاملے میں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ وزارت تعلیم کے ذریعے این ٹی اے میں اصلاحات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل، ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو عہدے سے ہٹانے اور اس معاملے میں سی بی آئی جانچ کو اپوزیشن نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ذمہ داری مرکزی وزیر تعلیم کو قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لوک سبھا انتخابات کے امیدواروں اور انچارج منسٹرز اور قائدین کو ہدایت دی ہے کہ اپنے حلقہ جات کے نتائج پر مبنی رپورٹ تیار کریں تاکہ کانگریس سے قائم کردہ حقائق کا پتہ چلانے والی 3 رکنی کمیٹی کو پیش کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق پی جے کورین کی زیر قیادت کمیٹی جلد تلنگانہ کا دورہ کرے گی۔ کمیٹی میں رکن پارلیمنٹ رقیب الحسن اور پرگت سنگھ شامل ہیں۔ ہائی کمان نے 8 ریاستوں میں لوک سبھا چناؤ میں پارٹی کے ناقص مظاہرے کی وجوہات کا پتہ چلانے کمیٹیاں تشکیل دی ہے۔ ہائی کمان نے تلنگانہ کی 17 لوک سبھا نشستوں میں 14 پر کامیابی کا نشانہ مقرر کیا تھا، لیکن پارٹی کو صرف 8 پر اکتفا کرنا پڑا۔ انتخابی مہم میں جنرل سیکرٹری انچارج تنظیمی امور کے سی وینو گوپال نے حیدرآباد پہنچ کر امیدواروں اور انچارج وزراء کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے انتباہ دیا تھا کہ مستقبل میں وزارت میں برقراری یا اہم عہدوں پر نامزدگی لوک سبھا چناؤ میں کارکردگی کی بنیاد پر رہے گی۔ تلنگانہ میں نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر میں طے شدہ تخمینے سے زیادہ رقم خرچ کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد ریونت ریڈی حکومت نے اس معاملے کی ویجیلنس کے ذریعے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر امادت وشورا کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے اخراجات کا جائزہ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 617 کروڑ کا تخمینہ تیار کیا گیا تھا، لیکن تعمیر کے مکمل ہونے تک 1140 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس طرح طے شدہ تخمینے سے دگنی رقم خرچ کی گئی۔ عہدیداروں نے نئی عمارت کے لیے مختلف آلات کی خریدی میں بھی مبینہ بے قاعدگیوں کا اشارہ دیا ہے۔ سابق چیف منسٹر کے سی آر نے سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کو منہدم کرتے ہوئے عالیشان سیکریٹریٹ کی تعمیر عمل میں لائی، لیکن وہ اقتدار سے محروم ہو گئے۔ الیکشن میں جائز ناجائز ہر طریقے سے ووٹ حاصل کر کے عوام پر حکمرانی کرنا آج کے قائدین کا وتیرہ بن چکا ہے۔ عوامی نمائندوں کی ذمہ داری صرف موہریوں، نالیوں اور سڑک کے کاموں کی تکمیل تک محدود نہیں، بلکہ عوام کو سماجی برائیوں سے دور رکھنا اور جرائم سے پاک سوسائٹی کی تشکیل بھی سماجی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ ووٹ دے کر کامیاب کرنے والے رائے دہندوں کو 5 سال تک بے یار و مددگار چھوڑ دینا دراصل سماج سے دشمنی کے مترادف ہے۔ اگر عوامی نمائندے مسلمان ہو تو اس پر شریعت کی روح سے مسلم سماج کے سدھار اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ بھی خدمات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر عوامی نمائندے مسلمانوں کی آپس میں قتل و غارت گری کو روکنے کے بجائے صرف تماشائی بن جائیں اور کاروبار و تجارت کو ترجیح دینے لگ جائیں تو بدخدمتی کے زمرے میں آئے گئے۔ ناظرین، ان خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں گزشتہ چند دنوں سے مسلمانوں کا آپس میں قتل و خون کا بازار گرم ہے۔ 24 گھنٹوں میں قتل کے 5 واقعات مسلم سماج میں جرائم کے بڑھتے رجحان کو ثابت کرتے ہیں۔ معمولی بات پر ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے نوجوان دراصل ڈرگز، گانجا، شراب اور گٹکا جیسی لعنت کا شکار ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی اور قیادت کا دم بھرنے والوں نے قتل و غارت گری اور دیگر برائیوں کو روکنے میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ قتل کے واقعات کی مذمت کرنا بھی قیادت کو گوارا نہیں ہے۔ روزانہ کئی گھروں کا اجڑنا اور بچوں کا یتیم اور بے سہارا ہونا مسلم سماج میں موجود سماجی، سیاسی اور مذہبی قیادتوں کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ پولیس نے جرائم پر قابو پانے کاروباری تجارتی اداروں کو رات 11 بجے بند کرانے کا فیصلہ کیا۔ پولیس سختی سے ہوٹلوں، پان شاپس اور نکڑوں کے کاروبار پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہی مقامات غیر سماجی عناصر کی آمجگاہ ہوتے ہیں۔ پولیس تلاشی مہم اور مقررہ وقت پر کاروبار بند کرنے کی مہم کا عوام کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں پولیس کارروائی کی تائید اور تعاون کے بجائے مسلمانوں کی قیادت کے دعوے دار قائد نے رات 12 بجے تک ہوٹلوں اور پان شاپس کو کھلا رکھنے کی اجازت دینے پولیس اور حکومت سے خواہش کی ہے۔ اس سلسلے میں ملک میں میٹرو شہروں کا حوالہ دیا گیا جہاں رات بھر کاروبار کی اجازت ہوتی ہے۔ دوسرے میٹرو شہروں میں لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں ہے۔ شاید عوامی نمائندے اس حقیقت کو بھول گئے ہیں۔ رات بھر کاروبار کی اجازت کا مطلب غیر سماجی عناصر کو کھلی چھوٹ ہوگا اور جرائم میں مزید اضافہ ہوگا۔ عوامی نمائندے اگر قتل کے واقعات کی مذمت اور متاثرین کی مدد بھلے ہی نہ کریں، لیکن رات دیر گئے تک کاروبار کے نام پر قتل و غارت گری کے ماحول کی حوصلہ افزائی بند کریں۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔
تلنگانہ حکومت نے انتظامیہ میں بڑی تبدیلیاں کر کے 44 IAS عہدیداروں کا تبادلہ کر دیا۔ حکومت نے GOMS 876 جاری کر کے جن عہدیداروں کے تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں، ان میں ساچی گھوش پرنسپل سیکریٹری یوتھ سروس کا تبادلہ کر کے پرنسپل سیکریٹری محکمہ افزائش مویشیاں کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، جبکہ سنجے کمار IAS کو سیکریٹری محکمہ لیبر کی ذمہ داری حوالے کی گئی۔ محترمہ A وانی پرساد IAS کو پرنسپل سیکریٹری محکمہ جنگلات سے تبادلہ کر کے پرنسپل سیکریٹری محکمہ یوتھ افیئرز ٹورزم کلچر مقرر کیا گیا۔ پرنسپل سیکریٹری محترمہ شیلجا راما ایئر IAS کو ٹورزم اور کلچر سے تبادلہ کر کے پرنسپل سیکریٹری محکمہ انڈومنٹ و ٹیکسٹائل اینڈ انڈسٹریز بنایا گیا۔ احمد ندیم پرنسپل سیکریٹری محکمہ منصوبہ بندی کا تبادلہ کر کے پرنسپل سیکریٹری ماحولیات، جنگلات و سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ذمہ داری دی گئی۔ سید علی مرتضیٰ رضوی کو پرنسپل سیکریٹری محکمہ برقی کے عہدے سے تبادلہ کر کے پرنسپل سیکریٹری محکمہ آبکاری کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سرفراز احمد IAS کا چیف الیکٹورل آفیسر کا تبادلہ کر کے کمشنر حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ محترمہ یاسمین باشا IAS جو پوسٹنگ کی منتظر تھی، انہیں ڈائریکٹر محکمہ باغبانی مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ مختلف محکمہ جات اور زونل کمشنر GHMC کے عہدوں پر فائز عہدیداروں کے بھی تبادلے کر کے نئے تقررات کے احکامات جاری کیے گئے۔ شہر حیدرآباد میں بڑھتے جرائم اور قتل کی وارداتوں کے بعد حیدرآباد سٹی پولیس نے سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ شہر کے جنوبی اور مغربی حصے پر محیط ساؤتھ زون اور ویسٹ زون کے علاوہ ساؤتھ ویسٹ زون حصے میں رات کے اوقات سختی اختیار کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون اسنیہا مہرا نے ایک پریس کانفرنس کے بعد بتایا کہ رات کے اوقات بازار بند کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پرانے شہر کے عوام نے پولیس کے فیصلے کو قبول کیا ہے اور پولیس کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے بہترین تعاون پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر مخالفت کی جاتی ہے تو پولیس اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا طریقہ کار جانتی ہے۔ انہوں نے شہر کے بگڑتے حالات پر سخت انداز میں کہا کہ پرسکون ماحول کو پولیس برقرار رکھنے کے لیے اور عوام کو راحت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرے گی۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ ویسٹ زون سید اشفاق نے دکانداروں اور کاروباری برادری کے ذمہ داروں پر بالخصوص ہوٹلز اور پان شاپس مالکین کو مقررہ وقت پر اپنے کاروباری ادارے بند کرنے کی تاکید کی اور نوجوان نسل کو مشورہ دیا کہ وہ بلا وجہ رات 11 بجے کے بعد اپنے مکانات سے نکل کر سڑکوں کی زینت نہ بنے۔ انہوں نے گلی محلوں اور گلی کوچوں پر رات کی میٹنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور پولیس نے بلا وجہ غیر ضروری سڑکوں پر گھومنے اور میٹنگ کرنے والے نوجوانوں کو سخت گیر نتائج کا انتباہ دیا اور کہا کہ پولیس ایسی کسی بھی حرکت کے خلاف سخت اقدام کرے گی جو امن و سکون کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راتوں میں گھومنا پھرنا اور پھر بری عادتوں کا شکار ہو کر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ساؤتھ ایسٹ زون کے تمام تاجروں اور کاروباری اداروں کو مقررہ وقت پر دکانات و کاروباری ادارے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور شادی خانوں کے ذمہ داروں کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ تقاریب کرنے والوں کو پولیس کے اوقات سے آگاہ کر دیں۔ ایڈیشنل DCP نے بتایا کہ شادی خانوں کو بھی رات 12 بجے تک بند کر دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں قتل کے واقعات میں اضافہ اور نوجوانوں میں ڈرگز کے استعمال کے رجحان پر پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور انچارج نامپلی محمد فیروز خان نے کمشنر پولیس حیدرآباد کے سرینواس ریڈی سے ملاقات کی۔ انہوں نے قتل کے واقعات کے تدارک اور ڈرگز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کمشنر پولیس کو 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا جس پر عمل آوری کے ذریعے حیدرآباد کو قتل اور ڈرگز کی لعنتوں سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ کمشنر پولیس سرینواس ریڈی نے ماتحت پولیس عہدیداروں کی موجودگی میں 6 نکاتی فارمولے کا جائزہ لیا۔ فیروز خان نے کہا کہ شہر کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ فارمولہ تیار کیا ہے جس پر عمل آوری کے ذریعے نہ صرف غیر سماجی عناصر کی سرکوبی کی جا سکتی ہے بلکہ نوجوان نسل کو ڈرگز کی لعنت سے بچایا جا سکتا ہے۔ کمشنر پولیس نے منصوبے پر اندرون 15 دن عمل آوری کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے مشاورت کریں گے۔ شہر حیدرآباد میں یتیم و یسر لڑکیوں کے لیے ایک ادارہ چلایا جا رہا ہے جس میں تقریباً 100 سے زائد لڑکیوں کی دیکھ بھال اور ان کے رہنے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہ ادارے کا نام امداد الفقراء ٹرسٹ ہے جو ایک بہترین کام انجام دے رہے ہیں خاص کر لڑکیوں اور خواتین کے لیے۔ ان کے کئی ایک گران قدر کام موجود ہیں۔ اب ان کے خدمات میں ایک اور خدمات کا اضافہ ہوا ہے۔ امداد الفقراء ٹرسٹ نے IFT مشن ہائی اسکول بسم اللہ کالونی جلپلی میونسپلٹی ضلع رنگا ریڈی میں قیام عمل میں لایا ہے تاکہ ان کے پاس موجودہ یتیم بچیوں کو بہتر تعلیم فراہم کر سکیں، ساتھ ہی اسکول کے پاس کے تمام سلم علاقوں کے بچوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت یہ اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ IFT مشن اسکول میں نرسری سے 7ویں جماعت تک داخلے دیے جا رہے ہیں۔ اسکول کا افتتاح اتوار 23 جون کو عمل میں آیا ہے۔ مولانا مفتی عمر عابدین کے ہاتھوں IFT اسکول کا افتتاح عمل میں آیا۔ امداد الفقراء ٹرسٹ کا یہ بھی ایک بہت ہی بہترین کام ہو رہا ہے
کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس قوم کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی اسکول کی تعلیم صحیح ہو۔ اس طرح آج کے بگڑتے حالات میں اس بات کی بھی سخت ضرورت ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے ہمارے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت بھی دی جائے۔ اسی لیے IFT مشن اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظام رکھا گیا ہے۔